السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، رب زدني علما، رب زدني علما، اللهم رب زدني علما۔ قابل قدر بزرگان دین، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے، درود و سلام ہو نبیوں اور رسولوں پر، خاص کر کے ہمارے آخری نبی تاجدار مدنی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات گرامی، جس موضوع کو لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا وہ میرا موضوع رمضان المبارک کے فضائل اور آداب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین تو ہمیں حق بات کہنے اور آپ تمام حضرات کو سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ آغاز ہونے والا ہے۔ کچھ ایام اور باقی ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے درمیان آ جائے گا، اس لیے ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر یہ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب کرے، آمین۔ ایک ایسا مہینہ کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازے کھول دیتا ہے،
ایک ایسا مہینہ جس میں اللہ تبارک و تعالی جہنم کے سبھی دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سرکش شیاطینوں کو زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے تاکہ وہ اللہ کے بندوں کو اس طرح گمراہ نہ کرے جیسے کہ وہ عام دنوں میں کیا کرتے ہیں۔ ایسا مہینہ کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی کا انعام عطا کرتا ہے، جس میں خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی مغفرت کرتا اور ان کی توبہ اور دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو ایسے عظیم الشان مہینے کا پانا یقیناً اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کی قدر و منزلت کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ سلف صالحین رحمہم اللہ 6 ماہ تک مسلسل یہ دعا کرتے رہتے کہ اے الہ العالمین، اے میرے پروردگار، ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما۔ پھر جب رمضان المبارک کا مہینہ گزر جاتا تو وہ اس بات کی دعا کرتے کہ اے میرے رب، ہم نے اس مہینے میں جو عبادات کی تو انہیں قبول فرما، کیونکہ وہ اس بات کو جانتے تھے کہ یہ مہینہ کس قدر اہم ہے، کس قدر فضیلت والا ہے۔ حاضرین، روزہ اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، جس کا لغوی معنی ہوتا ہے رک جانا، کسی چیز سے باز آنا۔ اور شریعت میں روزہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک اللہ کی رضا کے لیے کھانے پینے اور بیوی سے ہم بستری کرنے سے رکے رہنے کو کہتے ہیں۔ کھانا پینا اور بیوی سے ہم بستری یہ عام دنوں میں تو حلال ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں کچھ ایسے اوقات ہیں جس میں مسلمانوں کے لیے انہیں حرام قرار دیا ہے کہ تم یہ سب نہیں کر سکتے، کھا پی نہیں سکتے ان اوقات میں۔ اللہ رب العالمین نے روزہ رکھنے کا حکم صرف ہمیں لوگوں کو نہیں دیا، بلکہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہم سے پہلے گزری ہوئی امتوں پر بھی فرض قرار پائی تھی، جیسا کہ قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ روزہ فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ روزہ تمام ادیان سابقہ میں فرض تھا، لیکن یہ واضح نہیں کہ روزہ رکھنے کی صورت میں سابقہ میں کیا تھی، لیکن اتنا معلوم ہے کہ یہود و نصارہ مقررہ اوقات میں مخصوص طریقوں کے ساتھ روزہ رکھتے تھے، جیسا کہ حدیث میں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کو عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے روزہ رکھنے کا سبب پوچھا کہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی، تو ہم شکریہ کے طور پر اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودیوں سے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے ہمارا تعلق تم سے زیادہ ہے اور ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عاشورہ کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عاشورہ کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی رکھنے کا حکم دیا۔
اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان اور اہل کتاب یعنی کہ یہود و نصارہ کے روزہ رکھنے میں سحری کھانے کا فرق ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزوں میں سب سے اچھا روزہ اگر کسی کا تھا تو داؤد علیہ السلام کا ہے۔ آپ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے۔ ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ پچھلی امتیں بھی رکھتی تھیں، اگرچہ روزہ رکھنے کے اوقات الگ تھے، ان کے انداز الگ تھے، ان کے طریقے مختلف تھے، مگر پچھلی امتوں کے روزے رکھنے کا ذکر کر کے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے روزے رکھنے کی پریشانیوں اور اس کی مشقتوں کو آسان کر دیا، کیونکہ یہ ایک فطری بات ہے کہ جب ایک مسلمان یہ جان لے گا کہ روزہ رکھنے کی مشقتوں کو ہم سے پہلے کے نیک لوگ یعنی انبیاء علیہ السلام اور ان کے پیروکار انگیز برداشت کر چکے ہیں، تو اس کے لیے بھی روزہ رکھنا آسان ہوگا اور خوشی کا باعث ہوگا۔ حضرات گرامی، اللہ کی حکمت اور بندوں پر اس کا فضل و احسان ہے کہ اس نے روزہ کو یک بارگی فرض نہیں کیا، ایک بارگی فرض نہیں کیا، کیونکہ اگر اللہ تبارک و تعالی روزہ کو ایک بارگی فرض کر دیتا تو لوگوں پر بہت مشکل ہو جاتا۔ ظاہر سی بات ہے، اگر انسان ہمیشہ کھاتا پیتا آیا، اب اس سے اچانک یہ کہہ دیا جائے کہ تم اتنے گھنٹے تک تم کھا نہیں سکتے، صبح سے لے کر شام تک تم کھا پی نہیں سکتے، تو ظاہر سی بات ہے بہت بڑی پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا انسان۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو ایک بارگی فرض نہیں کیا بلکہ کئی مراحل کے بعد فرض کیا۔ پہلا مرحلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینہ میں 3 دن کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں صحابہ کرام بھی روزہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ روزہ رکھنا آسان ہو گیا۔ دوسرا مرحلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے پایا، جیسا کہ اس مفہوم کی حدیث ابھی گزر چکی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تیسرا مرحلہ، اس کے بعد روزے کی فرضیت سے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اور میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ آپ اگر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، کوئی آیت اس طرح سے گزرے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین یا ایھا الناس، یعنی اس طرح کے کوئی بھی آیت اگر سامنے سے گزرے تو ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا کیا ہے، کیونکہ ایسی جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یا پھر کسی چیز کو کرنے کا حکم دے گا یا پھر کسی چیز سے رکنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ کیوں فرض کیا گیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ۔ محترم حضرات، ابتدائی اسلام میں روزے کی عادت نہ ہونے کی وجہ سے روزے کی طاقت رکھنے والوں کو بھی رخصت دے دی گئی تھی کہ اگر وہ روزہ نہ رکھیں تو اس کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کریں، جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور اس کے یعنی روزے کی طاقت رکھنے والے فدیہ میں ایک مسلمان ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزے رکھنا ہی ہے اگر تم باعلم ہو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے
چوتھے مرحلے میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت دینے والا ہے اور جس میں ہدایت اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ اس آیت کریمہ میں من شہید منکم الشہر فلیصم کے ذریعہ ہر صاحب طاقت یعنی مقیم عاقل بالغ کے لیے روزہ فرض کر دیا گیا اور مسکین کو کھانا کھلانے کا حکم روزے کی طاقت رکھنے والے سے منسوخ ہو گیا۔ یعنی اب جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں اب وہ مسکین کو کھانا نہیں کھلا سکتے، یہ حکم منسوخ کر دیا گیا۔ ہاں بڑے بوڑھے اور بیمار جو ہیں ان کے لیے برقرار ہے، جس کے لیے شفا کی کوئی امید نہ ہو وہ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے، کھلانے کی اجازت ہے۔ نیز حاملہ اور مرضعہ کے لیے بھی یہی حکم باقی، یعنی دودھ پلانے والی اور حمل والی عورتیں اگر پریشانی محسوس کریں تو وہ مریض کے حکم میں ہوں گی، یعنی وہ روزہ نہیں رکھیں گی اور مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلائیں گے، روزہ بھی نہیں رکھیں گے، مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلائیں گے۔ پھر کیا کریں گے؟ وہ قضا کریں گے، قضا کریں گے، بعد میں جو روزہ چھوٹ چکا ہے اس کو قضا کریں گے۔ میرے بھائیوں، ابتدائی اسلام میں ایک حکم یہ بھی تھا کہ روزہ افطار کرنے کے بعد عشاء کی نماز یا سونے تک کھانے پینے اور بیوی سے مباشرت کی اجازت تھی۔ عشاء کی نماز یا سونے کے بعد ان میں سے کوئی کام نہیں کیا جا سکتا، یعنی مسلمانوں پر عشاء کی نماز کے بعد سے یا سونے کے وقت سے لے کر اگلے دن کے سورج ڈوبنے تک روزہ رکھنا فرض تھا، یعنی کہ 24 گھنٹے میں قریب 22 گھنٹے تک، قریب 21-22 گھنٹے تک کا روزہ فرض تھا۔ بڑا مشکل ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آغاز اسلام میں صحابہ کرام جب روزے سے ہوتے اور افطار کے وقت کوئی سو جاتا پھر کیا ہوتا؟ اگر کوئی افطار کے وقت سو جاتا تو پھر اس رات میں اور آنے والے دن میں بھی اسے کھانے پینے کی اجازت نہیں تھی، یہاں تک کہ پھر شام ہو جاتی۔ میرے محترم ساتھیوں، کتنا مشکل تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ قیس بن سرما انصاری رضی اللہ عنہ بھی روزے سے تھے۔ جب افطار کا وقت ہوا تو وہ اپنی بیوی کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے یا نہیں؟ ان کی بیوی نے کہا اس وقت تو کچھ نہیں ہے، لیکن میں جا رہی ہوں، کہیں سے لے کر آتی ہوں۔ لہٰذا وہ چلی گئی۔ قیس بن سرما انصاری رضی اللہ عنہ دن بھر کے کام کی تھکان سے قیس بن سرما کی آنکھ لگ گئی، سو گئے۔ جب ان کی بیوی واپس آئی تو انہیں سوتے ہوئے دیکھا تو کہا اے قیس، افسوس تم آج کے افطار میں محروم رہ گئے، تم سو گئے اس لیے افطاری نہیں کر سکتے۔ دوسرے دن وہ بے ہوش ہو گئے۔ اس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا تو اس موقع سے یہ آیت نازل ہوئی احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی بیوی سے صحبت کرنا جائز کر دیا گیا۔ اس پر صحابہ کرام بہت خوش ہوئے۔ مزید اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، شوق سے کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی کالی دھاری سے نمایاں ہو جائے، یعنی صبح صادق اور صبح کاذب میں فرق نمایاں ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ دونوں پابندیاں اٹھا لی
اور افطار سے لے کر صبح صادق تک کھانے پینے اور بیوی سے مباشرت کرنے کی اجازت مرحمت فرما دی۔ میرے بھائیوں، روزے کی فضیلت کو میں آپ کو بتاؤں، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دو آدمی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دونوں نے بیک وقت اسلام قبول کیا، ایک ساتھ دونوں نے اسلام کو قبول کیا۔ اس کے بعد ان میں سے ایک آدمی زیادہ عبادت کرتا تھا اور وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، جبکہ دوسرا آدمی جو پہلے آدمی کے نسبت کم عبادت گزار تھا، اس کی شہادت ایک سال بعد فوت ہوا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ یہ دوسرا آدمی شہادت پانے والے آدمی سے پہلے جنت میں داخل ہوا۔ بڑے حیران ہو گئے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ۔ اور جب صبح ہوئی تو میں نے یہ خواب لوگوں کو سنایا، جس پر انہوں نے تعجب کا اظہار کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، سارا ماجرا کہہ سنایا تو اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا یہ دوسرا آدمی پہلے آدمی کے بعد ایک سال تک زندہ نہیں رہا، جس میں اس نے رمضان کا مہینہ پایا، اس کے روزے رکھے اور سال بھر اتنی نمازیں پڑھی، تو ان دونوں کے درمیان جنت میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ اس حدیث میں ذرا غور فرمائیں کہ دو آدمی اکٹھے مسلمان ہوئے، ان میں سے ایک دوسرے کی نسبت زیادہ عبادت گزار تھا اور اسے شہادت کی موت نصیب ہوئی، جبکہ دوسرا آدمی پہلے آدمی کے نسبت کم عبادت کرتا تھا اور اس کی موت عام موت تھی، لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ جنت میں پہلے داخل ہوا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ پہلے آدمی کی شہادت کے بعد ایک سال تک زندہ رہا اور اس دوران اسے رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہوا، جس میں اس نے روزے رکھے اور سال بھر نمازیں بھی پڑھتا رہا۔ تو روزوں اور نمازوں کی بدولت وہ شہادت پانے والے آدمی سے پہلے جنت میں چلا گیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان المبارک کا پانا اور اس کے روزے رکھنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور آپ ذرا غور کریں کہ ہمارے کتنے رشتہ دار، کتنے دوست و احباب پچھلے سال رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہی وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے اور انہیں یہ مبارک مہینہ نصیب نہ ہوا، جبکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندگی اور تندرستی دی اور یہ مبارک مہینہ نصیب فرما کر ہمیں ایک بار پھر موقع دیا کہ ہم تمام گناہوں سے سچی توبہ کر لیں اور اپنے خالق و مالک اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت نہیں؟ جو شخص اس رمضان المبارک کے مہینے کو پا کر پھر بھی وہ عبادتیں نہ کر سکا، اللہ رب العزت کو راضی نہ کر سکا، اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکا، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑا خسارہ اٹھانے والا شخص ہے۔ اس مبارک مہینے کی متعدد خصوصیات ہیں جن کی بنا پر اسے دیگر مہینوں پر فضیلت حاصل ہے۔ ان میں سے چند خصوصیات یہ ہیں۔ نزول قرآن مجید، اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں میں سے سب سے افضل کتاب قرآن مجید کو مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان المبارک میں اتارا، بلکہ اس مبارک مہینے کی سب سے افضل رات لیلۃ القدر میں اسے لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر یک بارگی نازل فرمایا اور اسے بیت العزہ میں رکھ دیا۔ فرمان الہی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، وہ رمضان کا مہینہ تھا جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت کی اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی نشانیاں ہیں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اس مبارک مہینے کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزادی نصیب کرتا ہے، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالی ہر افطاری کے وقت بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور ایسا ہی ہر رات کرتا ہے۔ جنت کے دروازوں کا کھولا جانا، جہنم کے دروازوں کا بند کیا جانا، سرکش شیاطینوں کا جکڑا جانا، یہ تینوں امور بھی رمضان المبارک کی خصوصیات میں سے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیطان اور سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور اس کا کوئی دروازہ کھلا نہیں چھوڑا جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کا کوئی دروازہ بند نہیں چھوڑا جاتا، اور ایک اعلان کرنے والا پکار کر کہتا ہے اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، اے شر کے طلبگار اب تو رک جا۔ ماہ رمضان المبارک کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فرمان الہی ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ماہ رمضان شروع ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ مہینہ تمہارے پاس آ چکا ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور جو شخص اس سے محروم ہو جاتا ہے وہ مکمل خیر سے محروم ہو جاتا ہے، اور اس کی خیر سے تو کوئی حقیقی محروم ہی محروم رہ سکتا ہے۔ رمضان میں عمرہ حج کے برابر، یہ عظیم الشان مہینہ، اس عظیم الشان مہینے کی 7ویں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں عمرہ حج کے برابر ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری خاتون کو فرمایا، کہا تم نے ہمارے ساتھ حج کیوں نہیں کیا؟ تو اس خاتون نے سواری کے نہ ہونے کا عذر پیش کیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کی قضا ہے، یعنی جو شخص میرے ساتھ حج نہیں کر سکا وہ اگر رمضان میں عمرہ کر لے تو گویا اس نے میرے ساتھ حج کر لیا ہے۔ میرے بھائیو، آخری بات روزہ خوروں کا انجام میں بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ماہ رمضان المبارک کی خصوصیات اور روزوں کے فضائل سماعت کرنے کے بعد آئیے اب یہ بھی جان لیجئے کہ رمضان المبارک میں بغیر عذر شرعی روزہ نہ رکھنا کتنا بڑا گناہ ہے اور اس کی کیا سزا ہے۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں سویا ہوا تھا، اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا کہ خواب میں میرے پاس 2 آدمی آئے جنہوں نے میرے بازوؤں کو پکڑ کر مجھے اٹھایا اور ایک دشوار چڑھائی والے پہاڑ تک لے جا کر مجھے اس پر چڑھنے کے لیے کہا۔ میں نے کہا میں اس پر چڑھ نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا ہم اسے آپ کے لیے آسان بنا دیں گے۔ چنانچہ میں نے اس پر چڑھنا شروع کیا، حتیٰ کہ پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ گیا تو میں نے وہاں چیخنے اور چلانے کی آوازیں سنی۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ چیخ و پکار کیسی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ جہنمیوں کی آہ و بقا کا شور ہے۔ پھر مجھے اس سے آگے لے جایا گیا جہاں میں نے کچھ لوگوں کو الٹا لٹکے ہوئے دیکھا جن کی باچھیں چیر دی گئی تھیں اور ان سے خون بہ رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزوں کے ایام میں کھایا پیا کرتے تھے۔ محترم حضرات، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہوتا ہے اور جو رمضان کا مہینہ پا کر بھی عبادتیں نہ کر سکا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی نہ کر سکا، اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کروا سکا، تو وہ بہت بڑا خسارہ اٹھانے والا شخص ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو روزے رمضان المبارک میں تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو کی مغفرت فرما دے الہ العالمین، اور ہم سے پہلے جو اس دنیا سے رخصت کر چکے بار الہ ان کے قبروں میں نور سے بھر دے، آمین ثم آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔